بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز طالبات، معزز اساتذہ اور اسلامی خواتین، تو گزشتہ ہفتہ میں آپ لوگوں کے سامنے تقوی کے سلسلے میں تفسیر کیا تھا سورہ آل عمران کی آیت۔ تو آج جو تفسیر کی جا رہی ہے وہ سورہ حج کی تفسیر، سورہ حج کی آیت۔ آج جو تفسیر کی جا رہی ہے وہ سورہ حج کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 46، جس میں اللہ تبارک و تعالی لوگوں سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم لوگ زمین میں سیر نہیں کیے؟ یعنی کہ لوگوں سے کہہ رہے کہ کیا وہ لوگ زمین میں سیر نہیں کیے، پھر کر نہیں دیکھے؟ افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ لوگ زمین میں نہیں پھرے؟ فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، کہ ان سے پہلے بھی جو لوگ تھے جو دنیا سے چلے گئے ہیں وہ مراد ہے، تو ان لوگوں کے پاس بھی افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، کہ ان لوگوں کے لیے بھی عقلیں تھیں، ان لوگوں کے پاس بھی کان تھے جن سے سنتے تھے، عقل تھی جن سے سوچتے تھے، سمجھتے تھے، اور کان تھے جن سے وہ سنتے تھے۔ تو یہ کہنے کا مطلب پچھلی قوموں میں جو لوگ تھے نافرمانی میں مبتلا تھے، گناہ کرتے تھے، اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے تھے، نبی کے طریقوں کو نہیں اپناتے تھے، تو یہ لوگوں کے پاس کیا عقلیں نہیں تھی جو نافرمانی میں مبتلا ہو گئے تھے؟ ان لوگوں کے پاس کان نہیں تھے کہ یہ لوگ نہ سننے کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہو گئے تھے؟ اب عقل نہیں ہوگی تو آدمی غلط کام کرے گا، سنائی نہیں دے رہا ہے تب غلط کام کرے گا۔ تو یہ جتنے لوگ نافرمانی میں پچھلے قوموں میں چلے گئے ہیں تو کیا ان کے پاس عقلیں نہیں تھی؟ کیا ان کے پاس کان نہیں تھے؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان لوگوں کو بھی عقلیں تھیں جن سے وہ سوچتے تھے، سمجھتے تھے، اپنے کام کاج کر لیا کرتے تھے، اور ان لوگوں کے پاس کان بھی تھے جن سے وہ باتوں کو سنتے تھے، لیکن حقیقت میں پھر بھی وہ گناہوں میں مبتلا ہوتے تھے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں پچھلے قوموں کے واقعات کو بے حد بیان کیے ہیں، اور بیان کرنے کا مقصد تاکہ ان واقعات کو سن کر پڑھنے والا، سننے والے ان سے عبرت حاصل کرے اور اپنی زندگی کو سنوارے، اپنی زندگی کو نیک بنائے، اپنی زندگی کو جنت والی بنائے، اپنی زندگی کو اللہ والی بنائے، اپنی زندگی کو نبی والی بنائے، اس لیے واقعات کو بیان کرتے ہیں۔ اس لیے عربی کا ایک جملہ ہے، السعید من عید بغیرہ، کہ نیک بخت وہ ہے، نیک بخت وہ ہے کون؟ جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے۔ مثال کے طور پر
کسی کو ایسی موت آتی ہے، ہم لوگ اس کی موت کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ ایسی موت دشمن کو بھی نہیں آنا. بس اوقات زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے کہ دشمن کو بھی ایسی موت نہیں آنا، دشمن کو بھی ایسی موت نہیں آنا، حالانکہ اتنی خطرناک موت آئی ہے. تو یہ کہنا کافی نہیں ہے، یہ موت آئی ہے تو آنے کا کیا سبب ہے، اس سبب سے خود آدمی سبق حاصل کر کر اس جیسی زندگی سے بچ جانا. چھوٹی مثال دے کر فرماتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے. اسکول میں پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹیچرز کام دیتے ہیں، ہوم ورک دیتے ہیں کہ تم لوگ آج یہ سبق لے کر جاؤ، کل آنے کے وقت میں یاد کر آؤ. آج میں تم لوگوں کو یہ سبق دے رہی ہوں، کل تم اس کو لکھ کر آؤ. کام دے دیے. اب ایک طالب علم اس میں نیا ہے، اب کچھ طالبہ اس میں کچھ پڑھنے والے سٹوڈنٹس پرانے ہیں اور ایک نیا ہے. اب جو پرانے طلبہ ہیں ان لوگوں کو کل کا سبق جو دیا گیا تھا وہ لکھ کر نہیں آئے یا یاد کر نہیں آئے. تو اب جو ٹیچر ہے وہ ٹیچر اس کو مارے گی، سزا دے گی. اب یہ جو نیا طالب علم ہے اب یہ اس کو دیکھے گا، اس کو جو مار پڑ رہی ہے یہ کیوں پڑ رہی ہے، اس کو سوچنا. اس کو جو سزا دی جا رہی ہے کیوں دی جا رہی ہے، اس کو جو مارا جا رہا ہے سبق نہ لکھنے کی وجہ سے مارا جا رہا، اس کو جو سزا دی جا رہی ہے سبق یاد نہ کر آنے کی وجہ سے سزا دی جا رہی ہے. تو اب یہ عبرت حاصل کر لے کہ مجھے اگر مار نہیں پڑنی ہے تو میں کبھی بھی سبق یاد کرے بغیر نہیں آنا. اگر مجھے سزا نہیں ملنی ہے تو میں کبھی بھی سبق لکھے بغیر نہیں آنا. ہمیشہ سبق یاد کر آنا، ہمیشہ سبق لکھ کر آنا. تب آؤں گا تو کبھی بھی مار نہیں پڑے گی، کبھی سزا نہیں ملے گی. تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے قوموں کے واقعات کو بیان کر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ لوگ نافرمانی میں مبتلا تھے، یہ نبی کی باتوں کو نہیں مانتے تھے، یہ گناہوں میں مبتلا ہوتے تھے، حرام کاری میں مبتلا ہوتے تھے، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں مبتلا ہوتے تھے. تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات ان پر آئے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ان پر پھوٹی. تو سبب کو بیان کرتے ہیں. تو اس لیے ان واقعات سے ہم لوگ عبرت حاصل کرنا کہ ہم لوگوں کو یہ کام نہیں کرنا. تو یہ تو پہلی بات تو یہ ہوئی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان لوگوں کو بھی کان تھے، ان لوگوں کو بھی عقلیں تھے، پھر بھی گناہوں میں کیوں مبتلا ہوتے تھے. اب اس کی وجہ بتا رہے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ اللہ بیان کر رہے ہیں. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. اصل میں ہماری جو آنکھیں ہیں جن سے ہم دیکھتے ہیں، یہ آنکھیں اللہ کہہ رہے ہیں کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی. سینوں میں جو دل ہے وہ دل اندھے ہوتے ہیں. اللہ وجہ بیان کر دیے. عقلیں ہونے کے باوجود بھی آدمی گناہ کر رہا ہے، کان ہونے کے باوجود بھی آدمی گناہ کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ حالانکہ عقل ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، تمام چیزیں عقل سے معلوم کر سکتا ہے اور کان سے سن کر معلوم کر سکتا ہے کہ کون سی بات اچھی ہے، کون سی بات بری ہے. پھر بھی گناہوں میں مبتلا ہے. یہ گناہ ہے، یہ نافرمانی ہے، یہ شراب ہے، یہ زنا ہے، یہ چوری ہے. سب معلوم ہونے کے باوجود بھی آدمی گناہ کیوں کرتا ہے؟ اللہ آگے فرما رہے ہیں آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی، بلکہ سینوں کے اندر جو دل ہے وہ اندھے ہونے کی وجہ سے لوگ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں. تو ہمارے جو دل ہے، دل کے اندر اگر دل کے آنکھیں اگر بند ہو جائے تو سمجھو کہ آدمی گناہوں میں مبتلا ہوگا. تو لہٰذا دل کی آنکھوں سے، بسا اوقات بزرگان دین کہتے ہیں کہ میری بات کو دل کے آنکھوں سے سنو، دل کے کانوں سے سنو. تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، الا ان فی جسد مضغۃ، کہ جسم میں ایک لوتھڑا ہے،
اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ درست ہو جاتا ہے تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے، واذا فسدت فسد الجسد کلہ، جب وہ خراب ہو جاتا ہے، جب وہ بگڑ جاتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، اللہ کے نبی نے فرمایا غور سے سنو، وہ دل ہے۔ تو دل کو بھی آنکھیں ہیں، دل کو بھی کان ہے، دل کو بھی عقل ہے، دل کو بھی سوچ سمجھ ہے۔ جب اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے، جب دل کی عقل بند ہو جاتی ہے، جب دل کے کان بند ہو جاتے ہیں تو اب آدمی گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو ہمارے دل کو ہم لوگ درست کرنا، اس لیے کہتے ہیں نا، دل ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے، دل ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار۔ دل چاہا، ایک مثال میں ہمیشہ دیتا ہوں، رات کو 3 بجے 2 بجے ہم لوگوں کو ٹرین پکڑنی ہے، اب رات کو سوئیں گے تو 100% ہم لوگوں کو ٹرین پکڑنے کی نیت سے، یعنی کہ ٹرین کو جانے کی اور اسٹیشن کو جانے کی نیت سے ہم سوئیں گے۔ 99% یا 99% ہم لوگ جا کر اسٹیشن کو جانے کی نیت نہیں رہیں گے، بلکہ 100%، 200%، 300% ہماری نیت رہے گی کہ جا کر ہم ٹرین کو پکڑے۔ لیکن اب یہ آدمی جب سوتا ہے، روزانہ 10 بجے سو کر ٹھیک 7-8 بجے اٹھنے والا، درمیان میں کبھی بھی نہیں اٹھتا، لیکن آج سویا 12 بجے اور ٹرین ہے 3 بجے، 3 گھنٹوں کے اندر اندر 10 مرتبہ اٹھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ٹرین کو جانا ہے، ٹرین کو جا کر اس میں چڑھنا ہے، سفر کرنا ہے، اتنا یقین کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو نماز کو بھی اتنے ہی یقین کے ساتھ رات کو نیت کر کر سوئیں گے تو نماز کی توفیق ملے گی۔ تو گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ بتا رہے ہیں کہ دل کا برا ہونا، دل کا برا ہونا، اس لیے دل کو سنوارنے کے اعمال کو کرنا، اللہ کے یقین کو اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنا، اللہ کے استحضار کو، یعنی کہ اللہ مجھے ہمیشہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی نگاہوں میں میں ہوں۔ آدمی جب گناہ کرتا ہے، عورت جب گناہ کرتی ہے، دل میں خیال آتا ہے کہ میں یہ جو گناہ کر رہی ہوں میرا باپ نہ دیکھے، میرا بھائی نہ دیکھے، میری بہن نہ دیکھے، میری ماں نہ دیکھے، یہ دل میں خیال تو آتا ہے، لیکن یہ خیال نہیں آتا کہ میرا اللہ بھی نہ دیکھے۔ جب یہ خیال آ جائے گا تو گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نہ دیکھے ایسی کوئی جگہ نہیں ہے، ایسی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو اللہ کے ڈر کو دلوں کے اندر بٹھانا، اپنے اندر دلوں کے اندر اللہ کے ڈر کو، اللہ کے خوف کو، اللہ کی خشیت کو بٹھانا۔ جب دل درست ہو جائے گا، جب دل کے اندر اللہ کا ڈر آ جائے گا تو اب گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ ورنہ تو ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہے کہ بھئی یہ گناہ ہے، غیبت کرنا گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، چغل خوری کرنا گناہ ہے، دوسروں کا دل دکھانا گناہ ہے، دوسروں کو برا بھلا کہنا گناہ ہے، پھر بھی ہم لوگ کر رہے ہیں۔ دل بیمار ہے، دل کی آنکھیں بند ہو گئی ہے، دل کی عقل بند ہو گئی ہے، دل کے کان بند ہو گئے ہیں، تو اب گناہوں میں مبتلا ہو رہا ہے۔ اگر دل درست ہوگا تو آدمی گناہ نہیں کرے گا۔ اب ہم لوگ 4-5 لوگ بیٹھے ہیں، 4-5 لوگ بیٹھے ہیں، کتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں وہاں، اب یہاں پر مثال کے طور پر اب دیکھیے ایک مجلس ہے، مجلس میں ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو مجلس میں کسی کی مجال ہے کہ گناہ کرے؟ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ ارے سب دیکھیں گے، کیا بولیں گے؟ تو یہی سوچ اگر میرے دل کے اندر آ جائے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے تو اب گناہ نہیں کر پائیں گے۔ سی کیمرہ ہے، چوری کرنے والا چوری نہیں کرتا، کوئی چیز اٹھانے والا چیز نہیں اٹھاتا، کیونکہ میں اٹھاؤں گا تو وہ سی کیمرے میں سیو ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالی ہمارے پاس 2 سی کیمرے پیدائش سے رکھے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ کرامن کاتبین 2 ایسے فرشتے ہیں، وہ جو بھی تم کرتے ہو وہ سب ان کو معلوم ہے۔ تو اس لیے اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے دل کو ہم درست کرنا کہ میرا اللہ کیا چاہتا ہے، تقوی کو اختیار کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ہمارے دلوں کو درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر اس کام سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے جن سے اللہ تبارک و تعالی ہم کو روکا ہے، اور جن کو کرنے کو کہا ہے ان کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔